السلام علیکم۔ دیکھیے میرے بھائیوں، جس طرح جنتیوں کے بنیادی عقیدے میں جو ایک صفحے کا ایک مضمون تھا، اس کے اندر بھی کتنا واضح لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کے اندر یہ چیز لکھی گئی تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رکوع اور سجدہ کرنا یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، لا الہ الا اللہ کا انکار ہے۔ اور پھر دیکھیے یہ فلاح کا راستہ، یہ اس کا میں نے ایک فوٹو بھیجا ہے، کتنا واضح لکھا ہوا ہے کہ اسی طرح بدنی عبادت کا معاملہ، بدنی عبادت ہوتی ہے جس طرح صلاۃ کے اندر ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات، تو یہ بات کہ میری قولی مالی فعلی عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے، قولی یعنی زبان سے پکارنا، تسبیحات کرنا، اور مالی جس میں مال خرچ ہوتا ہے، اور بدنی عبادت جس میں بدن ایک خاص حرکت کرتا ہے اللہ کے لیے، چاہے وہ قیام ہو، چاہے وہ رکوع ہو، چاہے وہ سجدہ ہو، یا دوڑیں لگانی ہوں اللہ رب العالمین کے لیے، صفا و مروہ کی، یا طواف کرنا ہو جس میں جسم حرکت میں آتا ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ اسی طرح بدنی عبادت کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے جھکے، اس کے حضور رکوع و سجود کرے، اس کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے۔ اب اگر کوئی کسی مخلوق کے سامنے اس کی زندگی میں یہ کام کرے یا اس کی قبر پر پہنچ کر، تو یہ بدنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے یعنی جو تقریروں کے اندر بھی، سوال و جواب کے اندر بھی یہ چیز لے آئے ہیں کہ خاندان یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو سجدہ کیا تھا، یوسف علیہ السلام کو نہیں، کیونکہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے، اس طرح تفسیر کرتا ہے، اس کا عقیدہ خراب ہے، اس کا ایمان خراب ہے، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ اور ہر جگہ، یہاں تحریر کے اندر بھی دیکھیے ڈاکٹر صاحب لے کے آئے ہیں، پھر ایمان خالص دوم کے اندر بھی، قسط اول کے اندر بھی اسی طریقے صوفیوں کے واقعات بیان کرتے ہوئے سجدہ تعظیمی کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ سجدہ تعظیمی یعنی کوئی چیز نہیں، یہ خالص شرک ہے، اور یہاں یہ اللہ کا حق ہے۔ تو انہوں نے محمد حنیف صاحب نے اللہ کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے۔ ایک سجدے کا رخ یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر کر انہوں نے اپنی پوری زندگی کے کارنامہ اعمال کے اوپر تباہی پھیر دی۔ اب جو بھی ان کی بات کو مانے گا وہ اللہ کی کتاب کا انکاری ہے، اور اللہ کے ساتھ وہ بدنی عبادت میں شریک ٹھہراتا ہے، اور الزام لگاتا ہے یعقوب علیہ السلام کے اوپر اور پورے خاندان کے اوپر، بلکہ یوسف علیہ السلام کے اوپر بھی الزام ہے کہ انہوں نے اپنے سامنے سجدہ کروایا، اور یعقوب علیہ السلام کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، پھر پورے خاندان کے اوپر، موحد خاندان کے اوپر یہ الزام ہے کہ پورا خاندان کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ انہوں نے اپنی کتاب تفسیر دعوت القرآن کے جو سورہ یوسف کی تفسیر کی ہے، 100 نمبر آیت کے اندر یہ شرک کا انجیکشن دے دیا۔ دعوت القرآن، اندازہ لگائیے تفسیر کا نام دعوت القرآن، یعنی قرآن کی دعوت۔ گویا نچوڑ یہ نکلا کہ نیک لوگ اگر نیک لوگوں کو سجدہ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بس اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی مشیت ہے، یہ نچوڑ نکلا دعوت القرآن کا۔ تو یقین کیجئے محمد حنیف صاحب نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا، پیغمبروں کی دعوت کا مذاق اڑایا، اور آنکھیں بند کر کے جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں، حیرت ہے کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو جہنم کے لیے گویا پیش کر دیا ہے۔ ان کو وہاں ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا، کبھی واپسی نہیں ہوگی۔ کتنا بڑا خسارے کا سودا انہوں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔